بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آج کی یہ مبارک مجلس جو صحیح بخاری کی افتتاحی حدیث کی نسبت سے ہے، ہمارے بہت ہی محبوب اور معزز حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا سائیں جان محمد صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ ایک طویل عرصے سے اور کئی عشروں سے اللہ پاک نے حضرت کو حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے، تو ہمارے اسلاف کا بزرگوں کا ایک نمونہ ہے، ان کی ایک مثال ہے۔ اور کل ہم حاضر ہوئے تو ہم جیسے غریبوں پر شفقت کا ہاتھ رکھا، وقت مرحمت فرمایا، پورے ادارے اور طلباء اساتذہ کی طرف سے حضرت کا نہایت ممنون ہوں، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت کی عمر صحت میں خوب برکتیں نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ حضرت بخاری شریف کی پہلی حدیث کا درس بھی ارشاد فرمائیں گے، ہمارے طلباء کو حدیث کی اجازت مرحمت فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے۔ تمام طلباء سے درخواست ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ حضرت کی باتوں کو سنیں، اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ آپ تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما کدوامک ولک الشکر شکرا خالدا کخلودک، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید العرب والعجم محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور قابل صد احترام حضرات اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، بیٹے تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسے مدارس کے اندر طریقہ کار ہوتا ہے کہ ابتدا سال میں بچوں کو وہی سبق یاد دلایا جاتا ہے یا تجدید کی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مدرسوں کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو میرے بیٹے آج بخاری شریف کا افتتاح ہو رہا ہے، وہ میں مختصر سبق بھی پڑھاؤں گا، لیکن آپ چونکہ عمومی اور ساتھی بھی ہیں اس لیے میں ان سے دو چار باتیں پہلے عرض کر دوں گا۔ تو میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اخْتَرْنَا مِنْ عِبَادِنَا الْأَخْيَارِ، میرے جو پاکیزہ اور برگزیدہ بندے ہیں ان میں سے میں کچھ کا انتخاب کرتا ہوں جن کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہوں، اور وہ دین کی نشر و اشاعت میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کا انتخاب فرمایا ہے، آپ کا ایک اونچا مقام ہے۔ آپ لوگ احادیث مبارک کے اندر پڑھو گے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجاہد اور طالب علم جو گھر سے نکلتے ہیں وہ جب تک گھر میں واپس نہیں ہوتے ان کا ایک ایک قدم، ان کا سونا، ان کا لیٹنا، ان کا جاگنا سب عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے آپ کا ایک عظیم مقصد کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ آپ نے مشکات کے اندر حدیث پڑھی ہوگی کہ اللہ کے فرشتوں کے پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو آپ خوش نصیب ہو، لیکن میرے بیٹو میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھو جو بھی مقصد ہوتا ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اگر آپ وہ طریق اپناؤ گے تو پھر تو آپ اپنے مقصد کو پالو گے، لیکن اگر آپ اس طریقے پر نہیں چلو گے، اگر آپ کو کینٹ اسٹیشن جانا ہے تو آپ وہ راستہ لو گے، اگر آپ کو سہراب گوشت جانا ہے تو آپ اس کے لیے وہی راستہ اختیار کرو گے۔ آپ کو جانا اگر کینٹ ہو اور آپ سہراب گوشت کا راستہ اختیار کرو تو آپ کیسے کینٹ اسٹیشن پر پہنچ سکو گے؟ تو علم کے حصول کے لیے بھی کچھ طریقے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کی ابتدا فرمائی
انما الاعمال بالنیات، یعنی پہلا شرط آپ کے حصول علم کے لیے اخلاص نیت ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے آپ کے لیے بہت بڑا مقام بھی ہے اور آپ کو اپنا مقصد حاصل ہوگا۔ آپ یہ نیت کرو طالب علم کے زمانے میں کہ ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، خود اس پر عمل کریں، دنیا تک بھی وہ پیغام پہنچائیں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں۔ یہ آپ کا اگر مقصد ہوگا تو پھر یہ علم آپ کے لیے نافع بھی بنے گا۔ اخلاص نیت ضروری ہے۔ آپ کے شیوخ اور آپ کے اساتذہ آپ کو بتلائیں گے کہ مدرسے نظامیہ کے اندر جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے تو نظام الدین جو وزیر تھا وہ رات کے وقت گھومتے گھومتے آئے، طالب علم عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، امام غزالی پڑھ رہے تھے، ان سے پوچھا آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک یہ لڑکا ہمارے لیے ایک نجات کے لیے کافی ہے۔ غرض یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ نیت رکھیں کہ ہم اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، پہلی بات یہ ہے۔ پھر علم کے لیے میرے بیٹے جد و جہد ضروری ہے، بغیر جد و جہد اور محنت کے علم حاصل نہیں ہوتا۔ آج کل مدارس کے اندر لڑکے زیادہ تر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، بغیر جد و جہد کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم رکھی ہے، اس کے اندر علم کے طریق سمجھائے ہیں کہ علم کب حاصل ہوتا ہے، کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 11 سال کے بچے ہیں، ان کے والد نے کہا کہ جاؤ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت دیکھ کر آؤ۔ عبداللہ بن عباس پوری رات جاگے، آپ تہجد کے لیے اٹھے۔ عبداللہ بن عباس آپ جب قضا حاجت کے لیے تشریف لے گئے، لوٹا بھر کے وضو گئے، پھر آپ کے وضو کے لیے لوٹا رکھا، پھر آپ کی عبادت دیکھی۔ علم کے لیے جد و جہد ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے اندر جو ساتھی خامسہ سادسہ پڑھ چکے ہیں، آپ نے مختصر معنی، توضیح تلوی، شرح قائد پڑھی ہے، علامہ تفتازانی، سعد الدین تفتازانی کی یہ کتابیں ہیں۔ عزدین کے جو شاگرد تھے ان کے اندر سب سے زیادہ غبی یہی تھے، لیکن محنت بہت زیادہ کرتے تھے۔ باقی ساتھی سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے، یہ بیٹھے رہتے۔ یہ عصر کے بعد ساتھی کہتے چلو، کہتے ہیں کہ یار میں سیر و تفریح کے لیے تو نہیں آیا۔ ایک رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ساتھی کہہ رہا ہے کہ چلو تفریح کے لیے جاتے ہیں، کہنے لگا میں تفریح کے لیے نہیں آیا۔ پھر دوبارہ وہ کہہ رہا ہے کہ چلو تفریح کے لیے، کہنے لگا میں تفریح کے لیے نہیں آیا۔ پھر تیسری بار وہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یاد فرما رہے ہیں۔ جب آپ کا نام سنا تو دوڑتے ہوئے گئے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے یاد کیا، بلایا، تو نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کا نام تو اس نے نہیں لیا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ وہ فرمانے لگے کہ میں غبی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ افتح فمک، اپنے منہ کو کھول۔ جب منہ کو کھولا تو آپ نے لعاب مبارک اس کے منہ کے اندر ڈالی۔ صبح کے وقت جب اپنے شیخ کے پاس پڑھ رہے تھے، اعتراضات شروع کیے۔ شیخ نے کہا کہ انک الیوم لست امس، تو کل والا تو نہیں، آج یہ تو کہاں سے علم لے کے آیا ہے؟ تو غرض یہ ہے کہ میرے بیٹے علم کے لیے یہ باتیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ میر سید شریف جس کی آپ نے نامیر پڑھی، یا جو علامہ تفتازانی کے ہم زمانہ بھی تھے، ان سے ان کے مناظرے بھی ہوتے رہتے تھے، ان کا جو تذکرہ آتا ہے ان کے زندگی کے حالات میں، وہ خود بتلاتے ہیں کہ میں جب شرح مطالعے کے پڑھنے کے لیے گیا اپنے شیخ کے پاس جو کتاب کے مصنف سے، انہوں نے اپنے شاگرد کے پاس، بیٹا مبارک شاہ کے پاس، میں وہیں گیا۔ لمبے قصے میں مختصر طور پر اجمالاً آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جب وہیں پہنچے تو ان کے شیخ نے کہا، مصنف نے کہا کہ میں بوڑھا چکا ہوں، آپ کی تسلی نہیں کر سکتا، مبارک شاہ کے پاس جاؤ، میرا پیغام دے دو۔ مبارک شاہ کے پاس گئے، استاد کا پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو داخلہ دیتا ہوں لیکن 3 شرطیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ایک بات یہ ہے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ تو بڑا عقل مند ہے، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، پیچھے بیٹھے گا۔ ایک شرط یہ ہے کہ
آپ مجھے ایک اشرفی دو گے، اشرفی، پھر آپ سبق میں شریک ہو گئے۔ کچھ اور شرائط بھی کی، انہوں نے کہا کہ مجھے قبول ہے۔ لڑکوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سوال بھی نہ کریں، استاد کے قریب بھی نہ بیٹھے، لیکن اشرفی کہاں سے لاؤ گے؟ کہنے کہ میں بھیک مانگوں گا یا میں مزدوری کروں گا۔ جب ایک اشرفی ہو جائے گی تو چلو اس دن تو سبق میں شریک ہو جاؤں گا نا۔ رات کے وقت اس شہر کا جو امیر تھا، اس کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے شہر کے اندر میرا ایک مہمان آیا ہے، اس کا خیال کرنا۔ صبح کو جب پوچھا کہ کون آیا ہے، ان کا کہ ایک سید زادہ ہے، وہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگا ان کو میرے پاس بلا لو۔ کہنے لگا آپ کی بیٹے کیا حاجت ہے؟ کہنے لگا اور تو کوئی نہیں ہے، شیخ اشرفی مانگ رہا ہے۔ کہنے لگا روزانہ آپ میرے پاس آیا کرو، میرے لیے سعادت ہے آپ کے آنے میں، اشرفی لے کے جا کے پڑھا کرو۔ ایک رات تکرار کر رہا تھا، ان کے شیخ مبارک شاہ گزر رہے تھے کمروں کے سامنے، یہ اندر تکرار کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ کتاب میں ایسے لکھا ہے، میرے شیخ ایسے کہہ رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون رہتا ہے؟ ان کا امیر۔ صبح کو پوچھا بیٹے تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگا کہ حضرت کتاب میں ایسے لکھا تھا، آپ ایسے تقریر فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ اگر میں وہ تقریر کرتا تو بیٹے اس کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے، اس لیے میں نے تقریر اس طرح کی۔ اب تو میرے قریب آ جا، جو بھی آپ کو پوچھنا ہے پوچھ۔ تو بیٹے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم بغیر جد و جہد کے حاصل نہیں ہوتا، مشقتیں، تکلیفیں۔ ہم لوگ جب جامعہ شریف لاہور میں دورہ حدیث کا پڑھتے تھے، مدرسے والے کھانا نہیں دیتے تھے، ہم خود اپنا آٹا خریدتے، جا کے آٹا گھونٹتے، اس کے بعد پھر ہم جا کے تنوری کے پاس کبھی اچار کے ساتھ کھانا کھا لیا، کبھی پیاز کے ساتھ کھا لیا۔ علم میرے بچوں ایسے حاصل نہیں ہوتا، بڑی جد و جہد، بڑی محنتوں سے، من جد وجد وبقدر لقد تکتسب المعالی، جتنے مقدار آپ محنتیں کرو گے نا، آپ کے علم کے اندر ترقی اسی سے ہی ہوگی۔ تو جد و جہد بھی ضروری ہے۔ میرے بیٹے اساتذہ کا احترام، اساتذہ کی خدمت، ادارے سے محبت، ادارے کے ہر ایک جو عملہ ہے اس کے ساتھ تعلق، ان چیزوں کے بغیر بھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اساتذہ کے ساتھ آپ کے اندر جو ساتھی درجہ خامسہ یا سادسہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھتے ہو، فقہی کتابوں کے اندر آپ امام محمد کا تذکرہ بھی پڑھتے ہو، امام ظفر کو بھی آپ دیکھتے ہو، دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام ظفر بہت زیادہ تیز تھا، ابو عاصم نبیل ان کا شاگرد ہے۔ امام بخاری فخریہ طور پر ان کی 6 روایتیں اپنے کتاب میں نقل کرتے ہیں، لیکن جتنا فیض امام محمد سے ملا امت کو حاصل ہوا، امام ظفر سے نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ امام محمد جب امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تھے تو شہزادہ تھے، امام شافعی ان کے خاص شاگرد تھے۔ امام شافعی ان کی تعریف فرماتے ہیں کہ یہ حسن و جمال کے جیسے ظاہری پیکر تھے، ایسے باطنوی پیکر تھے۔ امام محمد سے امام صاحب نے فرمایا کہ محمد میرے سامنے نہ بیٹھا کر، پیچھے بیٹھا کر۔ امام محمد پیچھے بیٹھے، ٹائم وقت گزر گیا۔ ایک رات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے کہ پیچھے کوئی بندہ ہے، گھومتا ہے، داڑھی اس کے منہ میں، یہ فرمایا کہ محمد داڑھی آ گئی؟ کرنے لگا ہاں۔ فرمایا کہ اب آگے آ جا، سامنے آ جا۔ اور امام ظفر کے لیے آتا ہے کہ ایک دن امام ابو حنیفہ گزرے، امام ظفر مطالعہ کر رہے تھے، انہوں نے امام صاحب کو دیکھ کے اپنی نظر دوسری طرف کر لی کہ ممکن ہے کہ امام ابو حنیفہ مجھے بلائے کسی مقصد کے لیے، میرے مطالعے کے اندر خلل ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیکھ لیا، ان کو جھانک لیا۔ امام صاحب نے فرمایا خاموش رہے۔ کبھی کبھی امام ظفر سے فرماتے کہ ظفر، بعض دفعہ وہ مجھے جب منظر یاد آتا ہے تو عجیب ایک کیفیت مجھے محسوس ہوتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ میرے بیٹو آپ جتنا احترام کرو گے اساتذہ کا، کتب کا، ہمارے استاد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی حاشا دیکھتا کتاب کو نہ بدلاتے، خود بدل کر جا کے بیٹھ جاتے۔ اس طرح میں اساتذہ یہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، خشیت باری،
اللہ کی فرما برداری، فرائض، سنن، نوافل، ان چیزوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنا، یہ سب چیزیں علم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ امام شافعی کے شیخ ہیں نا وقی، انہوں نے جا کے امام شافعی انہوں سے کہا کہ شکوت الی وقی سوء حفظی، میں نے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، فاوصانی بترک المعاصی، مجھے کہا کہ گناہوں کے قریب میں بیٹھے نہ جانا۔ بخاری شریف کے اندر جو ساتھی پڑھ رہے ہیں، جب آپ بخاری پڑھو گے تو کتاب العلم کے اندر ایک حضرت عمر فاروق کی بیٹے آپ روایت پڑھو گے، اس روایت کے اندر یہ کہ آپ نے دودھ پیا، بقیہ عمر کو دے دیا۔ عالم مثال میں یہ جو علم ہے اس کی مثال دودھ کی سی ہے، شکل صورت دودھ کی ہے۔ عالم مثال میں سب چیزوں کی صورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دودھ اگر کسی خراب برتن میں ہوتا ہے تو پھٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اگر علم ایک ایسے بندے کے دل کے اندر ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، فسادی ہے، فتنے پزاز ہے، اس کو علم کا فیض حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح دودھ کے صفائی کے لیے برتن کا صاف ہونا، اس طرح علم کے فیض کے لیے بھی آپ کا قلب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو، اس کے بعد میرے بیٹے جا کے پھر علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ اجمالی 2-4 چیزیں تھیں جو میں نے آپ عموماً ساتھیوں کو بتلا دی۔ اب میرے بیٹے، آپ جو بخاری شریف کو شروع کر رہے ہو، ایک خوش نصیب موقع ہے بیٹے آپ کے لیے کہ آپ کو ایسے شیوخ بھی مل رہے ہیں، آپ مشائخ کی صحبت میں بھی رہتے ہو، ظاہری علم، شریعت، معرفت، طریقت، اس کے حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس سب اسباب اور وسائل ہیں۔ میرے بیٹے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام ہے تو یہ بخاری شریف کا ہے۔ پہلے میں آپ کو اجمالاً عرض کر دوں، دیکھو ہم لوگ علم حدیث پڑھ رہے ہیں بیٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے لیے فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّکْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ میرے حبیب، ہم نے قرآن نازل فرما دیا، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جاؤ، بیان کرو، وضاحت کرو، تشریح کرو۔ یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی شرح ہے۔ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے لیے جاءت سنت قاضیۃ علی کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ کے لیے بیان ہے، یہ بھی وحی ہے۔ قرآن مجید وحی جلی ہے، وہ وحی خفی ہے۔ آپ نے پڑھا سنا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ان کی بات نہیں ہوتی، وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ بخاری شریف کے اندر بیٹے پڑھو گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر احادیث منی الا ما كان من عبد الله بن عمر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کے اندر مجھ سے زیادہ کس کو بھی روایتیں یاد نہیں ہیں، لیکن عبداللہ بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب، وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ عبداللہ بن عمر لکھتے تھے، جو آپ فرماتے جاتے وہ لکھتے تھے۔ لوگوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضور علیہ السلام بھی تو انسان ہے نا، انسان بعض دفعہ مذاق کرتے ہیں، بعض دفعہ غصے میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ہر ایک چیز لکھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے جب حضور سے یہ عرض کیا تو مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے، آپ نے اپنے زبان مبارک کو پکڑا، آپ نے فرمایا کہ واللہ ما یخرج منہ الا الحق، اللہ کی قسم سے تو سچ ہی نکلتا ہے، حق ہی نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی کی جو بات ہے نا میرے بیٹے، وہ وحی الہی ہے۔ آپ لوگ پڑھو گے 6 ہجری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ عمرے کے لیے نکلے تھے۔ کفار قریش نے آپ کو منع کیا تھا، آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بغیر اجازت کے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے، لیکن کفار نے اجازت نہیں دی۔ آخر مصالحت ہوئی، آپ اگلے سال آؤ گے، 3 دن مکہ میں رہو گے، جتنے طواف کرو کر لو، عمرے کر لو، لیکن اب آپ واپس جاؤ۔ آپ چلے گئے۔
اگلے سال آپ آئے، آپ نے عمرہ کیا، طواف کیا، جب تیسرا دن ہو آپ جانے لگے، آپ نے عثمان حجبی کو بلایا. ایک تو حضرت عثمان غنی، ایک حضرت عثمان حجبی تھا جس کے پاس خانے کعبے کی چابی ہوتی تھی. آپ نے فرمایا کہ عثمان 7 سال ہو گئے کعبے کے دیدار سے میں محروم رہا ہوں، دروازہ تو کھول جا کے میں اندر 2 رکعت نفل ادا کروں. عثمان کہنے لگا کہ آپ سے جو ہمارا معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ عمرہ کرو گے، طواف کرو گے، معاہدے کے اندر یہ شک نہیں ہے کہ ہم کعبے کا دروازہ بھی کھولیں گے، آپ اندر نوافل ادا کرو گے. آپ نے بہت منت سماجت کی کہ میری بات مان لے، وہ نہیں مانے. آپ نے فرمایا کہ جاتے ہوئے فرمایا کہ عثمان ایک بات بتا. کہنے لگا کیا؟ فرمانے لگا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا جب آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو دیکھا جائے گا، اب تو میرے ہاتھ میں ہے. آپ چلے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ 9 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، بچی کچی بغاوت ختم ہو گئی. آپ نے عثمان کو بلایا، خانہ کعبے کا دروازہ کھلا، بتوں کو توڑوا کے باہر پھینک دیا گیا. آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے، آپ باہر نکلے، عثمان پیچھے پیچھے تھا. آپ نے فرمایا چابی دے دے. عثمان نے دے دی چابی. آپ نے فرمایا اب چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں. آپ نے فرمایا کہ تجھے یاد ہے میں نے 3 سال پہلے تجھے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تو میں نے کہا تھا کہ دیکھا جائے گا. اب مجھے بتاؤ چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کے ہاتھ میں، لیکن آپ نے تو بڑے بڑے ظالم لوگوں کو بھی معاف کر دیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس سعادت سے مجھے محروم نہیں فرماؤ گے. آپ خاموش رہے. آپ نے 2-4 منٹ کے بعد فرمایا کہ چابی اب میں تجھے دے رہا ہوں، قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو میرے بیٹے میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بھی وحی الہی ہے، البتہ یہ وحی خفی ہے، وحی جلی ہے. بہرحال آپ میرے ابو پہلی روایت پڑھ رہے ہو، بسم اللہ بابن کیف کان بدو الوحی لا رسول اللہ اسم وقول اللہ تعالی عز و جل انا ارسلنا لکم ارسلنا الى نوح والنبیین من بعدی وبسند المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ قال اخبرنا ابراہیم تیمی انہو سمع علقمہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها. یہ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، پہلی حدیث ہے. میرے بیٹے آپ کے شیخ بیٹھے ہوئے یہ آپ کو سب کچھ بتاتے رہیں گے. میں اجمالی 2-4 باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میرے بیٹے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کی ابتدا اس حدیث سے کی ہے، حالانکہ اس کا بدل الوحی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. پھر مختلف توجیہات کرتے ہیں. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک صدور وحی ہوتا ہے، ایک ورود وحی ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں تبرک کے لیے. یہ بڑی لمبی لمبی باتیں یہ حضرت شیخ آپ کو بتلائیں گے خود. امام بخاری نے پہلی جو روایت نقل کی وہ شیخ حمیدی کی نقل کی ہے. یہ امام بخاری کے شیخ ہے. امام بخاری کی 2 عادتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو بخاری پڑھ رہے ہو. امام بخاری کی 2 عادتیں. ایک میرے بیٹو امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ امام بخاری جو عنوان باب کا جس کو ترجمۃ البابی کہتے ہیں، جس کو تراجم بخاری کہتے ہیں، اس کے ماتحت جو راوی نقل کرتے ہیں ان کا باب سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، بغیر تعلق کے ذکر نہیں کرتے. یہ بخاری کی عادت ہے. اب بدل وحی ہے نا، یعنی وحی کی ابتدا. روایت حمیدی کی نقل کر رہے ہیں. یہ حمیدی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اولاد سے ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ابتدائے وحی سے بڑا دخل ہے. آپ کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. جب وحی کی ابتدا ہوئی آپ کو تسلی دی. ان مناسبتوں کی وجہ سے امام بخاری حمیدی کی روایت کو نقل کر رہے ہیں.
آخر کتاب کے اندر جب جلد ثانی کا اختتام ہوتا ہے فرماتے ہیں بھی قال حدثنا احمد بن اشکاب، وہیں بخاری احمد سے روایت نقل کرتے ہیں. یہ بخاری کا آخری استاد بھی ہے، اور یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی، ایک بجلے قبیلے کا سردار تھا، ان کے پوتے ہیں، یعنی وہ صحابی بھی آخری تھا. امام بخاری اسے ابو زرع کی روایت ان سے اس لیے نقل کر رہے ہیں، یعنی یہ بخاری کا طریقہ کار ہے. اب آپ دیکھو، پہلے حمیدی نقل کرتے ہیں، آخر کے اندر احمد نقل کرتے ہیں. حمیدی کا مادہ بھی حمد ہے، احمد کا مادہ بھی حمد ہے. احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس کے اندر زیادتی کے معنی ہے. حمید تصغیر کا صیغہ ہے جس کے اندر قلت کی معنی ہے. بخاری بتلا رہے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ ولادت سے لے کے آخر وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے اندر مشہور رہے، لیکن آخر کے اندر بندہ، آخر عمر کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرے. یہ امام بخاری کے وجوہات ہوتے ہیں. یعنی ایک تو بخاری کی یہ عادت ہے، دوسری امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ جب کتاب کو شروع کریں نا بالکل آخر کتاب تک، جب کہیں کوئی کتاب ختم ہوتی ہے، کوئی باب ختم ہوتا ہے، کتاب آخر کے اندر ایسے لفظ نقل کرتے ہیں جو مجھے اور آپ کو تنبیہ کرتے ہیں، موت یاد دلاتے ہیں کہ موت کی تیاری کرنا، موت کو مت بھلانا، اپنے انجام کو یاد رکھنا، دیکھنا. اب یہ بدل وحی ہے نا، اس کے آخر کے اندر آپ پڑھو گے فکان آخر شان ہرقل. بخاری کہتے ہیں کہ ہرقل کا انجام یہ ہوا تھا، تو بھی اپنا انجام سوچ لینا کہ کیا انجام ہوگا تیرا. اس کے بعد پھر بدل وحی کے بعد کتاب الایمان کو ذکر کرتے ہیں. ایمان کے اندر حضرت مغیرہ کی روایت نقل کرتے ہیں، اس کے روایت کے اندر لفظ ہے وَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ نَزَلْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. آپ کے انتقال کی طرف اشارہ تھا. بخاری یہی بتلاتے ہیں کہ وَاسْتَغْفَرَ، انہوں نے استغفار کیا، ثُمَّ نَزَلْ، پھر چلے گئے. یہ بھی موت یاد دلا رہے ہیں کہ آخر میں بندے کو موت اور بندے کو اپنا انجام یاد رکھنا چاہیے کہ میرا انجام کیا ہوگا. کتاب الوضو ذکر کریں گے، فرمائیں گے کہ وَجَعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، آخر کے اندر یہ تو دعا پڑھنا. بخاری کہتے ہیں کہ اِنَّ مُتَّفِي تِلْكَ اللَّيْلَ، ارے اگر اس رات تیرا انتقال ہو گیا تو ایمان پر مرے گا. اب دیکھو آخر کے اندر وہی لفظ نقل کر رہے ہیں جو موت کو یاد لاتے ہیں کہ اگر آپ مر گئے. کتاب التیمم کے آخر کے اندر کہتے ہیں عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ، ارے مٹی کو پکڑ لے، مٹی کو، یہی تیرے کام آئے گی جہاں تیرا ٹھکانہ ہے. اب آپ دیکھو ان سب چیزوں کے اندر بخاری انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور تو اور کتاب الحیض کے آخر میں حضرت عائشہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اعتکاف کے اندر سے، حضرت عائشہ حجرے میں تھی لیکن وہ ان کو حیض تھا. یلقی الیہا راسہ، آپ اپنے سر کو لٹکاتے اور وہ کنگھی کر رہے تھے. اب امام بخاری حجرے کو قبر سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسی طرح قبر کے اندر بھی لٹکتا ہوا بندے کا سر جائے گا، اسی کو بھی یاد رکھنا. تو میرے بیٹے امام بخاری کا یہ ایک طریقہ کار ہے جیسے میں نے آپ کو بتلایا. آخر کے اندر ابو زرع کی روایت نقل کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا بھی یہی انجام ہوا تھا. ان کی ایک روایت آتی ہے کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا آخری ٹائم ہے، روایت بیان کریں نبی ذرا نبی برکال کا رسول لکن موتاکم بلا الہ الا اللہ. اب اس کو تلقین کر رہے تھے، ان کے اوپر غشی طاری ہوتی تھی. آخر میں کچھ جب ہوش آیا فرمانے لگے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ. لیکن جب بندہ جنت میں جاتا ہے جہنم میں جاتا ہے یہ بندے کا کام نہیں، یہ تو اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے نا. کتابوں میں آتا ہے کہ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو چھت سے آواز آئی کہ دخل الجنہ، یہ اللہ کا بندہ جنت میں جا رہا ہے. تو میرے بیٹے امام بخاری کا یہ ایک طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا، یہ اسی کے مطابق چلتے ہیں. روایت میرے بیٹے آپ نے پڑھی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. شوافظ کا ترجمہ کرتے ہیں ثواب الاعمال بالنیات، ثواب کا مدار. شوافظ کی تعویل کرتے ہیں کہ انما صحت الاعمال بالنیات، ہم اس کی کا ترجمہ کرتے ہیں ثواب الاعمال.
لیکن شاہ صاحب والے یا دوسرے جو علماء ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اعتبار الاعمال بالنیات، عمل کا اعتبار نیت پر ہے، جیسے نیت ایسے ہی آپ کو پھل ملے گا۔ فرمایا من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، آپ نے ابتدا بچپنے کے اندر شرح میں تعمیل پڑھی تھی، آپ نے پڑھا تھا کہ یہ جو الہ ہے یہ غرض غایت کے لیے آتا ہے، رمیت السہم الی الفرس، میرا مطلب میرا مقصود یہی تھا۔ فرماتے فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، جس کی ہجرت کا غرض دنیا ہے، یصیبھا، جو اس کو حاصل ہو گئی، او امرأتن، غرض بیوی ہے، یتزوجھا، جس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ عورت کو یاد اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ روایتوں کے اندر کہتے آپ نے فرمایا کہ میری امت سے سب سے زیادہ نقصان دہ عورتیں ہیں، یا پھر اس لیے کہ اس روایت کا جو شان نزول ہے وہ ام قیس کے بارے میں ہے، اس لیے عورت کا ذکر کیا گیا۔ بہرحال فرمایا کہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، میرے بیٹے آپ نے مختصر معنی میں پڑھا ہے، یہ لفظ ما، لفظ ھذا کبھی تحقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ القارعۃ مل قارعہ، عظمت ہے۔ یہ ھذا ما کبھی تحقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا الذی یذکر آلہتکم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہنے لگے ارے وہ یہ ہے جو الہوں کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی حقارت مقصود تھی۔ آپ نے فرمایا کہ الی ما ہاجر الیہ، یہ ایک حقیر غرض تھی جو اس کو حاصل ہو گئی، لیکن اللہ اور اللہ کا حبیب اس کو نہیں ملا۔ دنیا بھی مل گئی اور بیوی بھی مل گئی، لیکن یہ حقیر غرض تھی، یہ اس کو حاصل ہو گئی۔ اس کا ایک اور جزء ہے ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، لیکن امام بخاری نے اس کو یہی ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ روایت بخاری نے 7 جگہوں میں ذکر کی ہے، لیکن یہی یہ ٹکڑا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات بتلاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ امام بخاری نے حمیدی سے اتنا سنا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حمیدی کی دوسری جگہ روایت نقل کرتے ہیں تو وہی مکمل ہے۔ ہمارے شیوخ فرماتے تھے کہ ایک دفع المضرت ہوتا ہے، ایک جلب المنفعت ہوتا ہے۔ بندے کے لیے یہ چاہیے ارے قوت نیکی نداری بد مکن، اگر تو نیکی نہیں کر سکتا تو برائی سے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھ۔ امام بخاری بتلا رہے ہیں کہ ارے اگر تو اچھی نیت نہیں کرتا تو دنیا کی نیت تو نہ کر پڑھنے سے۔ اس وجہ سے بخاری اتنا جزا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس جزا کے اوپر ہے کہ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ آپ نے پڑھا ہے نا میرے بیٹے کہ جزا شرط کے اوپر مرتب ہوتی ہے، جزا شرط کے مغائر ہوتی ہے، لیکن وہی وہ شرط ہے اور وہی جزا ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ مطلب یہ بتلانا کہ دیکھو جس کی ہجرت کا مقصد اللہ اور اللہ کا حبیب ہے، اس کو اور کیا چاہیے؟ جب اللہ اور اللہ کا حبیب مل جائے تو اور کیا غرض ہے بندے کو جس کے لیے بندہ تمنا کرے، وہ کافی ہے نا۔ بہرحال یہ ابتدائی حدیث ہے، حضرت شیخ آپ کے سامنے تفصیل وغیرہ بیان فرمائیں گے۔ میں میرے بیٹے میرے ساتھی جو دور حدیث والے آپ سے میں عرض کروں کہ دیکھو آپ کا یہ آخری سال ہے، اور ہمارے دیوبند کے بزرگ فرماتے تھے کہ دور حدیث کا سال ہوتا ہے جو بندے کے سیکھنا کیا بھی ہوتا ہے، اور اس پر مدار ہوتا ہے بندے کے زندگی کا۔ آپ کے پر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے جو دور حدیث کے ساتھی ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن سبق پڑھا رہے تھے، ہمارے استاد مرحوم نقل فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، حضرت شیخ الہند سے فرماتے کہ بیٹے مجھے تو آپ سے خوشبو آ رہی ہے، عجیب خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تم سے کیا بات ہے؟ وہ شرمایا۔ دوبارہ جب حضرت نے فرمایا تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ حضرت میں نے گنگا میں تو 1-2 بار نہایا ہے۔ سبق ختم ہوا، حضرت نے ان کو بلایا، فرمایا تو کیا کر رہا تھا؟ میں کیا کر رہا تھا؟ وہ شرمائے۔ حضرت نے کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے تم سے ایک عجیب خوشبو سی محسوس ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ وہ شرمائے۔ حضرت نے فرمایا کیا قصہ ہے؟ تو گنگا گنگا کا نام بار بار لے رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ رات کے وقت جب یہیں لائٹ کا انتظام ختم ہوتا ہے، فلانی جگہ ایک بڑا مکان ہے
وہی روشنی رات کو ہوتی ہے، میں نیچے جا کے کتاب دیکھتا ہوں۔ رات کے وقت مجھے کوئی بچہ بلانے کے لیے آئے کہ اوپر آپ کو بلا رہے ہیں، کچھ آپ سے لکھوانا چاہتے ہیں۔ میں جب اوپر چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت ہے، 2-3 لڑکیاں ہیں۔ وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ تو یہیں کیوں آتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تو پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں روزانہ تجھے دیکھتی ہوں، تو کتنا تو حسین و جمیل ہے، آج تو ہمارا مہمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو پریشان ہو گیا۔ انہوں نے لڑکیوں کو کہا کہ تم دوسرے کمروں میں چلے جاؤ، مجھے اندر کنڈی لگا دی۔ کہنے لگا آج تو لیٹ جا میرے ساتھ، اگر بھاگنے کی کوشش کرے گا تو میں چلاؤں گی کہ یہ ہمارے گھر میں گھس گیا ایسا۔ وہ طالب علم عرض کرنے لگا کہ حضرت میں نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں پیشاب تو کر کے آؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے کے اندر یہ جو آپ کے بیت الخلائیں تھی یہ اس طرح بنی ہوئی نہیں تھی، وہیں گندگی ہوتی تھی، بڑا گڑھا ہوتا تھا جس میں گندگی کا ڈھیر ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ گندگی پورے اپنے جسم اور کپڑوں کے پر لگائی، بدبو آ رہی تھی میرے بدن سے، کپڑوں سے بہہ رہی تھی گندگی۔ جب میں آیا تو مجھے کہنے لگی کہ تو کوئی مجذوب ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، بھاگ جا۔ میں بھاگ گیا، میں نے جا کے گنگا میں نہایا 2 بار 3 بار۔ میں نے سمجھا کہ شاید آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہمارے استاد مرحوم فرماتے تھے کہ وہ طالب علم تھا جس کے ہاتھ پر 10,000 کافر پھر مسلمان ہوئے تھے۔ تو غرض یہ ہے بیٹے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے خدمت کے لیے قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ حضرت شیخ مجھے فرما رہے تھے کہ آپ ان کو حدیث کی اجازت بھی دے دو۔ میرے بیٹے ترمذی شریف ہم نے جس اپنے شیخ سے پڑھی ہے وہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ آپ کے اور حضرت شیخ الہند کے بیچ کے اندر پھر گویا کہ 2 واسطے ہیں، ایک میں ہوں، ایک ہمارے حضرت مولانا محمد رسول خان صاحب ہے جنہوں نے دیوبند کے اندر 30-35 سال پڑھایا تھا۔ وہ میں آپ کو حدیث کی اجازت دے رہا ہوں اپنے مقروات کی جن کو پڑھاتے ہیں، اپنے مسموعات کی جو ہم نے شیوخ سے سنا ہے، لیکن میں نے حضرت سے عرض کیا ہے ایک بار آپ وہیں آ جائیں تو وہ جو لکھی ہوئی چھپی ہوئی ہے سند وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ میرے لیے آپ دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی حضرت فرما رہے ہیں کہ جو متخصصین ہیں یا جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، محترم اساتذہ ہیں، میں سب کو اپنی طرف سے وہ حدیث کی اجازت دیتا ہوں، اور میں نے حضرت سے عرض کر دیا ہے کہ آپ ان بچوں میں سے ان کو وقتاً فوقتاً بھیج دینا، وہ میں آپ کو جو سند چھپی ہے وہ دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خدمت دین کے لیے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کا پرستار نہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا کے پیچھے دوڑنے اور دنیا پیچھے بھاگنے سے محفوظ اور مامون رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا حي يا قيوم اللهم انك عفو كريم قدير فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا ربنا تقبل اللهم انك عفو كريم علم نافع فمن كامل مرزقا وحسن لسانا ذاكرا قلبا شاكرا يا حي صلى الله تعالى على خير آمين آمين